جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو آپ کے لیے حقیقت بنا کر آپ کی زندگی میں عطا کر دیتے ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا دل نہیں بدل رہے تو یقین رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا نصیب بدل دینے پر راضی ہیں۔ دراصل کچھ مانگنے والی ادا ہی ایسی ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پیاری لگتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ادا کو دیکھنے کے لیے بار بار قبولیت کا وقت جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں، اور آپ کا مانگنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا پسند آ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا انتظار کرتے ہیں کہ کب آپ جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے دل کی بات بتائیں گے۔ البتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر چیز تو معلوم ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آ کر بیٹھ کر تسلی کے ساتھ اپنے دل کی ساری باتیں کر لیں اور ساری دعائیں مانگ لیں۔ دعا کو آپ سے ذہن سے نہیں نکال رہے، جو آپ بھی چاہتے ہیں کہ اب ذہن سے نکل جانی چاہیے، تو جان لیں کہ وہ دعا آپ کی قبول ہو چکی ہے۔ یہ ذرا سی دیر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کا بہانہ ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو آپ کی زندگی میں بہترین کر کے عطا کر دینا ہے۔ جس پکار کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر دفعہ آپ کے منہ سے سننا چاہتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ مانگنے کی شدت کی قبولیت سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ جس پکار کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی زبان سے نکالا ہے تو وہ کیسے رد ہو سکتی ہے؟ آپ کیوں مایوس ہو جاتی ہیں؟ آپ توکل تو رکھیے اور یقین تو رکھیے، آپ کی مسلسل دعا آپ کا مقدر بدل دیتی ہے۔ آپ یقین سے مانگیے تو صحیح۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کے مانگنے کا انداز پسند آ جاتا ہے نا، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے میں ذرا سی بھی تاخیر نہیں کرتے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو بار بار سنے اور بے انتہا سنے۔ آپ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنا لیجئے، کیونکہ معجزات کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ محبت کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے، توکل کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن فرمانے میں دیر نہیں کرتے۔ اسی لیے صرف اور صرف آپ نے دعا کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو آپ کی چاہت سے ملوا دینا ہے اور آپ کی کہانی کو مکمل بھی کر دینا ہے، کیونکہ آپ نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ ضائع نہیں جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کب کہہ دیا کہ میں دعائیں قبول نہیں کرتا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ سبحانہ و تعالیٰ نماز تہجد کے وقت اسی لیے تو پہلے آسمان پر موجود ہوتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگے جس کی دعاؤں کو میں قبول کروں، تو بس پھر آپ نے اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان ہے اور وہ بے شک دلوں میں محبتیں ڈالنے والے ہیں اور دلوں کو نرم کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے رہنا ہے، تو بس آپ کا کام ہے مانگنا۔ عطا کرنا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے نا۔ اور اگر کسی دعا کا خیال اب تک آپ کے ذہن سے نہیں نکل رہا تو یقین جانیے آپ کے لیے اب معجزات ہونے والے ہیں اور آپ کی ادھوری کہانی اب مکمل ہونے والی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں آپ کو کہ اب بھی سب کچھ ختم تو نہیں ہوا نا، ابھی بھی کن کی ایک امید تو باقی ہے۔ اب بھی وہ آپ کے نصیب کو، آپ کی چاہت کو آپ کے مطابق کر کر آپ کو نواز سکتے ہیں، کیونکہ آپ تو بہتر مانگ رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو آنے والی تکلیفوں سے بچانے کے لیے بہترین کر کر عطا کرنا ہے اور آسانیاں ہی آسانیاں کر دینی ہیں۔ بس آپ نے ہر حال میں شکر ادا کرتے رہنا ہے، توکل، یقین اور صبر کے ساتھ اپنی دعاؤں کے سلسلے کو جاری رکھنا ہے اور تسلسل کے ساتھ اپنی دعاؤں کو مانگتے رہنا ہے۔ یقیناً انشاءاللہ اگلا ہی لمحہ اب قبولیت کا ہوگا اور اس وقت میں ہر مانگی گئی دعا آپ کی قبول ہو جائے گی اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائیں گے اور ہم سب کے لیے معجزات کر دیں گے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज्यादा कामयाब हो, आमीन सुम्मा आमीन। अभी जो है आप लोगों के साथ दो प्यारी सी मिरेकल स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। पहली मिरेकल स्टोरी जो है वो है मिरेकल ऑफ सूरह यूसुफ। सेकंड मिरेकल स्टोरी जो है वो है मिरेकल ऑफ सूरह रहमान। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो मौजिज़ात कर देने पर कादिर हैं, दुआओं को कबूल कर देने पर कादिर हैं और बेशक आपके नसीब को भी बदल देने पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कादिर हैं। तो आप अपनी दुआओं के सिलसिले को जारी रखिए और परेशान ना हुआ करें हालात से, मुश्किलात से, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब कुन फरमाने पर आते हैं ना तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुश्किलात और हालात नहीं देखते हैं, बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुन कहते हैं और फयकुन खुद ब खुद हो जाता है। तो बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगते रहिए, इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब की दुआओं को कबूल फरमाएंगे। जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम सी इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खतकार हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राजी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे, आपसे और हम सब से राजी हो जाए, आमीन सुमा आमीन। और मेरी प्यारियों, आज का जो पहला सवाल है वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम। आप ही मेरा आपसे ये सवाल है कि आप हमेशा अपनी वीडियो में सब्र से मुतल्लिक बात करती हैं, प्लीज मुझे ये बता दें कि अगर आप इस सिचुएशन ही ऐसी हो जाए, लोग हमारे सब्र से आप ही नाजायज फायदा उठाने लग जाएं और लोगों को ये लगने लग जाए कि अब ये कुछ आगे से नहीं बोल सकती या कोई बात नहीं करेगी, तो आप ही फिर हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि आप ही मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे परेशान कर रखा है और मैं बहुत तकलीफ में आ जाती हूँ और मेरा सब्र करना भी मुश्किल हो जाता है। मैं तकरीबन आपको 8 महीनों से फॉलो कर रही हूँ और बस मैंने अभी जो है आपसे ये सवाल इसीलिए किया है, मेरे सवाल से काफी सारे लोगों की और भी मदद हो सके। अल्लाह ताला आपको अजर अता फरमाए। मेरे सवाल को अपनी वीडियो में जरूर शामिल कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी बहन, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह पाक ईमान में रहे, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया कि आपने जो इतना प्यारा क्वेश्चन जो हमारे साथ शेयर किया है। और मेरी प्यारी बहन, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि देखें, आप जब सब्र कर रहे होते हैं ना, वो आप सब्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कर रहे होते हैं। और अगर कोई इंसान आपको कमजोर समझ रहा है ना, उसका जवाब उस इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद देंगे, क्योंकि जब आप किसी के कहने पर खामोश हो जाते हैं, आपका जवाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला देते हैं। और अगर कोई आपको आकर उकसा रहा है, आपको आकर प्रोवोक कर रहे हैं या बार बार इस चीज के बारे में आपको टीज कर रहा है जो आपको तकलीफ पहुंचाती है, आप सिर्फ एक बात कहें कि मैं आपको कुछ नहीं कहना चाहती, मेरा जवाब अल्लाह पाक आपको देंगे। और ये जवाब इतना स्ट्रांग है कि यकीन करें कि मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग मौजूद थे, यहाँ तक कहते थे कि ये जो है ना, इसकी जबान ही नहीं है और ये कुछ बोलती नहीं है और इसकी खामोशी जो है हमें तकलीफ देती है। तो मेरी प्यारियों को जो मर्जी बोल ले, कुछ भी कर ले, अगर आप खामोश रहकर मुस्कुरा कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर तवक्कल रखते हैं ना, तो यकीन करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन लोगों को लाकर आपके सामने खड़ा कर देते हैं। और फिर वही लोग जो है ना आपसे कहते हैं कि हाँ, हमने उस वक्त में तुम्हारे साथ ज्यादती की थी। तो मेरी प्यारी बहन, जो आपने सब्र किया है ना, आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राजी करने के लिए किया है। लोगों का क्या बेटा, लोग तो किसी से खुश नहीं होते, लोग शायद मुझसे खुश ना हो, आपसे खुश ना हो, लोगों की बातों को मत सोचा करें। हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को खुश करना है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ही राजी करना है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी दुआओं को सुनेंगे भी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस सब्र का आपको सिला जरूर अता फरमाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद फरमाते हैं कि जो मामला अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सपुर्द कर दिया जाए तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उस बंदे का मामला होता है। तो बस आपने तवक्कुल और यकीन के साथ इसी तरीके से सब्र करते रहना है। जो आपकी जिंदगी में लोग मौजूद हैं, चाहे आपके बहुत करीबी हैं, चाहे अल्लाह पाक को राजी करना है। आपने ये नहीं देखना कि आपकी कमजोरी से फायदा उठाया जा रहा है। मैं अक्सर एक और बात भी अपनी वीडियो में कहती हूँ, आपने शायद नोट नहीं किया होगा, कि जो चीज आपकी कमजोरी बन रही हो ना, उसको अपनी ताकत बना लें। अगर आपको लग रहा है ना कि आपका चुप रहना आपकी कमजोरी और लोग इसी से फायदा उठा रहे हैं, तो आप इसी कमजोरी को जो है अपनी ताकत बना लें और इसी चुप से जो है आपने मुकाबला करना है। ठीक है, कहीं पर बाज़ औक़ात जवाब देना पड़ जाता है, हम दुनिया में रहते हैं, काफी कुछ करना है, लेकिन बेटा जहां पर आपको गिराया जाए, आपको लेट डाउन किया जाए और आपको दूसरों के सामने ये बता दिया जाए कि वो तो गलत ही नहीं है, गलत तो आप ही हैं। जाहिर है जब इंसान को बार बार गुस्सा दिलाया जाता है, बोला जाता है, तो इंसान से चुप नहीं रहा जाता।
ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کے سامنے جو ہے نا وہ انسان تو اپنی جگہ ٹھیک ہوتا ہے، جو انسان ایک دم سے بولتا ہے نا تو پھر وہ فرسٹریٹڈ ہوتا ہے، جب وہ فرسٹریٹڈ ہو کر بولنا شروع کرتا ہے تو وہ ایگریشن اس کی باہر آتی ہے، جب ایگریشن باہر آتی ہے تو لوگ جو ارد گرد کے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہی غلط ہے، اور اسی کی وجہ سے جو ہے لڑائی شروع ہوئی ہے، اسی نے پہلے پرووک کیا ہوگا یا اسی نے پہلے اس انسان کو اکسایا ہوگا، تو ساری کی ساری بات آپ پر آ سکتی ہے۔ تو اس سے بہتر یہی ہے ایز اے سسٹر میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ آپ اگر مان سکیں تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے آپ کو ہائپر کیوں کرتی ہیں، اپنے آپ کو کیوں خراب کرتی ہیں؟ آپ غصہ کریں گی، آپ کا غصہ جو ہے آپ کے چہرے پر آئے گا، آپ کی انر بیوٹی آؤٹر بیوٹی دونوں بیوٹیز خراب ہوں گی، تو آپ کو پریشان نہیں ہونا، آپ نے اپنے آپ کو مطمئن رکھنا ہے۔ تو سننے والے بھی ہیں اور معجزات کرنے والے ہیں، تو اب آپ نے پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ جو آپ نے صبر کیا ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائیں گے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریو اب جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ پہلے میریکل سٹوری شیئر کرنے والی ہوں جو کہ میریکل آف سورہ یوسف ہے، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم آپ کیسی ہیں اور آپ کی پیاریاں کیسی ہیں؟ میں آپ سب کو اپنی میریکل سٹوری بتانا چاہتی ہوں جو کہ اللہ پاک نے میری دعا کو قبول کیا اور میرے لیے معجزہ کیا سورہ یوسف پڑھنے سے۔ میری دعا ہے کہ جتنے لوگ میری میریکل سٹوری کو سنیں اللہ پاک سب کے دل کی دعاؤں کو حاجات کو قبول فرما کر ان کی زندگیوں میں بھی خوبصورت معجزات کریں، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ میں خود جو ہوں ڈاکٹر ہوں، اپنی پوری فیملی کی اکلوتی ڈاکٹر ہوں، کیونکہ آپ ہی میری ساری فیملی میں کوئی ڈاکٹر نہیں بنا، صرف اور صرف آپ ہی میں ہی ڈاکٹر بنی۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ شروع سے ہی کہہ لیں کہ سٹڈیز میں بھی بہت زیادہ رکاوٹ آتی تھی، اور پھر آپ ہی ایسا ہوتا تھا کہ گھر میں لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے تھے، کہ میرے گھر والوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو اب تمہاری ایج بڑھتی جا رہی ہے، تمہیں جو ہے آگے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ آپ ہی میرے جو 2 بڑے بھائی ہیں وہ میرڈ ہیں اور ماشاءاللہ سے اپنی لائف میں خوش ہیں، اسی لیے آپ ہی میرے امی ابو کہتے تھے کہ دیکھو ہم جو ہیں ابھی تمہارا کر رہے ہیں، کل کو تمہارا کیا بنے گا۔ گھر والوں سے کہا کہ میں کسی کو پسند کرتی ہوں، لوگ کہیں تو وہ اپنی فیملی کو لے کر آنا چاہتے ہیں۔ اب آپ ہی وہ میرے کولیگ ہی تھے، جب آپ ہی میرے امی ابو نے ہاں کی تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اپنی فیملی کو لے کر آئیں۔ ان کی امی اور ان کے ابو جو ہیں ان کے کہنے پر میرے گھر آئے، اور آپ ہی پہلے تو سب کچھ بہت اچھا تھا، میری فیملی کو ان کی فیملی بہت اچھی لگی اور ان لوگوں کو بھی آپ ہی بذریعہ ہم لوگ بہت اچھے لگے، لیکن پھر آپ ہی جیسے ہی وہ اپنے گھر گئے ہیں اب آپ ہی ہمیں انتظار تھا کہ وہ ہمیں بلائیں گے، ایسا تھا کہ آپ ہی ظاہر ہے وہ بھی ڈیوٹی پر ہوتے تھے، میں بھی ڈیوٹی پر ہوتی تھی، تو میں ان سے پوچھتی تھی کہ کیا ہوا ہے، ابھی تک آپ کے پیرنٹس نے کوئی جواب نہیں دیا؟ وہ کہتے تھے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم انہیں بہت پسند آئی ہو، بس وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سوچ سمجھ لیں پھر اس کے بعد جو ڈیسیجن لیں گے۔ اب آپ ہی ایسا مسئلہ تھا، میں نے ان کو ایک دن غصے میں کہہ دیا کہ ایسے کون سے فیصلے کرنے ہیں، فیصلہ تو آپ کی اور میری زندگی کا ہے نا، آپ کیوں نہیں اپنے لیے کوئی سٹیپ اٹھا رہے؟ اب آپ ہی اچانک سے پتہ نہیں انہیں کیا ہوا، ان کا رویہ ہی آپ ہی میرے سے بدل گیا اور میں پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا کہ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے مجھے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر میرے ماں باپ نہیں مانے تو میں تم سے شادی تو کیا میں تم سے کبھی بات تک نہیں کروں گا۔ زیادہ حیرانگی ہوئی کہ آپ ہی ایک انسان مجھے اتنے عرصے سے فورس کر رہا ہے کہ تم اپنے گھر میں بات کرو، اور جب کہ اب میں نے اپنے گھر میں بات کر بھی لی ہے تو ان کا رویہ ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ خیر اس کے بعد آپ ہی ایسا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ان کے میرے اتنے جھگڑے بڑھنے لگ گئے۔ میرے گھر والے جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی جواب کے بارے میں بتائیں تاکہ جو ہے ہم آگے کے بارے میں کچھ سوچیں۔ میں نے جب بھی ان سے آپ ہی بات کیا کرنی تو ان کا میرا اتنا زیادہ جھگڑا ہو جانا کہ ہم لوگ کا آپ ہی 2 3 دن جو ہے رابطہ ہی ختم ہو جانا، ایون کہ آپ ہی اگر ہم ڈیوٹیز پر بھی ہوتے تھے ہم دونوں کوشش کرتے تھے کہ ایک دوسرے سے بات ہی نہ کریں۔ اب آپ ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اندر کا معاملہ کیا ہے اور اندر چل کیا رہا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ آپ ہی جو ان کی امی تھی بھائی کی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتی تھی جو کہ ان کے ماموں ہیں، تو آپ ہی یہ جو ہے مانتے نہیں تھے، انہوں نے مجھے پہلے کبھی اس بارے میں بتایا ہی نہیں تھا۔ پھر آپ ہی جب ان سے میں نے لاسٹ ٹائم پر پوچھا کہ دیکھیں اگر آپ لوگوں نے کرنا ہے یا نہیں کرنا، جو بھی فیصلہ ہے مجھے بتا دیں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرے گھر والے جو ہیں اب یہی سوچتے رہیں کہ انہوں نے آپ کے گھر آنا ہے یا نہیں آنا۔ خیر اس کے بعد آپ ہی انہوں نے جو ہے مجھے اسی وقت میں یہ بات کہہ دی کہ دیکھو میں تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں کہ میری امی جو ہے میرا رشتہ ماموں کی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے بھول جاؤ، باقی دیکھو ہماری ڈیوٹیز ہیں، یہ ہمارا کام ہے، ہم اس کو بیچ میں نہیں لا سکتے۔ جب میں نے سنی تو مجھے تو ایسا لگا کہ بس میں ختم ہو گئی ہوں اور اب پتہ نہیں مجھے کیا ہو جائے گا۔ میں آپ ہی اپنی ڈیوٹی کر کے گھر واپس آئی ہوں، میں نے اپنی امی کو بہت طریقے کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی
لیکن میری امی نے کہا کہ دیکھو ہم تمہارے کہنے پر مانے تھے، ہم نے تمہارے کہنے پر ہی ان لوگوں کو اپنے گھر میں بلایا تھا، لیکن آپ ہی میری امی نے مجھے اس وقت میں ہمت دی، نہ کہ آپ ہی انہوں نے مجھے کسی چیز کا تانا مارا، کہا کہ اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، اب تم بھی اپنے بارے میں سوچو، دیکھو کسی کے ساتھ زبردستی زندگی نہیں گزاری جاتی، اس کی امی یا اس کا دل ہی نہیں ہے تو بیٹا تم اپنا وقت کو ضائع نہ کرو، ہم ہمارے لیے کوئی بہترین اچھا رشتہ دیکھیں گے، اس کے بعد جو ہے دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے۔ اب آپ ہی نہ چاہتے ہوئے بھی دل پر پتھر رکھ کر میں نے اپنی امی کو کہہ دیا کہ امی ٹھیک ہے، آپ میرے لیے آگے اپنی مرضی کے مطابق پرپوزل دیکھیں۔ بس پھر آپ ہی ایسا تھا کہ اب تو میں اتنی تکلیف میں آ چکی تھی، بس نہیں چلتا تھا کہ میں اپنے کمرے سے باہر ہی نہ نکلوں، لیکن آپ ہی میں کیا کرتی، میری یہ بھی مجبوری تھی، میرا کام تھا۔ خیر اس کے بعد آپ ہی ایسا تھا کہ میں اتنی زیادہ پریشان تھی، تکلیف میں تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، میرے پاس آپ ہی ایک جو ہے اسی دوران ایک پیشنٹ آتی ہیں اور آپ ہی وہ پیشنٹ بہت پریشان تھی، بہت تکلیف میں تھی، میں نے آپ ہی جب ان کا چیک اپ وغیرہ کیا تو انہیں جو ہے ہاسپٹل میں 2 دن کے لیے ایڈمٹ کرنا پڑا۔ اب آپ ہی میری زندگی میں معجزہ ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ ہی میں نے ان کو ایڈمٹ کیا تو میری ڈیوٹی تھی تو جا کر ہاف این آور بعد جو ہے میں چیک اپ کرتی تھی۔ اب آپ ہی میں ان کا چیک اپ کرنے کے لیے جب گئی ہوں اور ان کو جب پین ریلیف ہوا تو انہوں نے مجھے آپ ہی بہت ساری دعائیں دینی شروع کر دی اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اللہ پاک آپ کے دل کی دعا کو قبول کرے، آپ سورہ یوسف پڑھا کریں۔ میں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا کہ میرے دل میں کوئی دعا ہے؟ کہا کہ آپ کی آنکھوں کی سچائی بتاتی ہے اور آپ جتنی اچھی ہیں آپ کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے، میں آپ کو یہی کہنا چاہتی ہوں سورہ یوسف لازمی پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ سے جو دعا کریں گی وہ آپ کو ملے گا۔ پھر آپ ہی ایسا تھا کہ میں اتنی تکلیف میں تھی نا کہ مجھے اگر ذرا سا بھی کوئی آسرا یا سہارا مل رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ بس میری دعا قبول ہو جائے اور اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اب آپ ہی ایسا تھا جیسے کہ اس پیشنٹ نے مجھے بتایا سورہ یوسف پڑھنے کے بارے میں تو میں سورہ یوسف کو پڑھنے لگ گئی، ایون کہ آپ ہی میں ڈیوٹی کے دوران بھی بیٹھے بیٹھے پڑھنے لگ جاتی تھی اور آپ ہی دن میں یا رات میں کسی بھی وقت میں ایک مرتبہ کمپلیٹ کر لیا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی، 5 وقت نماز پڑھ رہی تھی، پھر الحمدللہ تہجد کی نماز بھی پڑھتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے بس دعا کرتی جا رہی تھی۔ آپ ہی ایسا ہوا جیسے کہ میری امی میرے لیے پروپوزلز وغیرہ دیکھ رہی تھی، انہی میں سے ایک پروپوزل میرے لیے آتا ہے اور آپ ہی وہ بھی ڈاکٹر تھے، بہت اچھی فیملی تھی، ان کو میں جانتی بھی تھی۔ ایسا ہوا کہ وہ بھی میرا رشتہ دیکھ کر چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم جواب دیں گے، لیکن آپ ہی کوئی بھی ان کی طرف سے جواب نہیں آیا۔ آپ ہی میرے لیے ایک اور رشتہ آتا ہے اور وہ جو ہے بہت اچھی پوسٹ پر فائز تھے، بس پھر آپ ہی ایسا تھا کہ میری فیملی کو ان کی فیملی پسند آ گئی اور اس کے بعد آپ ہی جب وہ لوگ مجھے دیکھ کر گئے کہ فیملی نے آپ ہی میری فیملی کو انوائٹ کیا، ہوا کہ جب دونوں فیملیز نے آپس میں ایک دوسرے کو پسند کر لیا تو اس کے بعد آپ ہی انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے چھوٹی سی رسم کرنا چاہتے ہیں۔ بس پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ میرے گھر والوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جیسے آپ لوگوں کو بہتر لگتا ہے۔ اب آپ ہی ایسا ہوا کہ میرا دل تو نہیں چاہتا تھا کہ میں اس انسان کو اپنی زندگی سے نکال سکوں، لیکن آپ ہی میں کون ہوتی ہوں کسی کو نکالنے والی، جب اللہ پاک نے جو نصیب میں لکھا ہے ہونا تو وہی ہے نا۔ بس پھر آپ ہی میں نے اللہ پاک کی رضا کو مانتے ہوئے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی اور دعائے خیر کی آپ ہی چھوٹی سی رسم ہوئی۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ ہی میں اللہ کی رضا میں راضی تھی اور پرسکون تھی، لیکن آپ ہی بس دل میں جو تکلیفیں تھی آپ ہی اللہ پاک یا میں ہی جانتے تھے۔ پھر آپ ہی ایسا ہوتا ہے کہ جن سے میری انگیجمنٹ ہوئی وہ آپ ہی ظاہر ہے اپنی ایسی پوسٹ پر ہوتے تھے کہ زیادہ ان سے رابطہ نہیں تھا، لیکن آپ ہی کبھی کبھار جیسے کہ ان سے بات ہو جایا کرتی تھی تو ہمیشہ ہی آپ ہی بہت اچھی بات ہوتی تھی۔ آپ ہی ان کی پرسنالٹی نے مجھے بہت زیادہ اٹریکٹ کیا اور پھر آپ ہی آہستہ آہستہ میرے دل کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بدل دیا اس انسان کی طرف سے کہ میرے ذہن سے بھی وہ انسان نکل گیا۔ اب آپ ہی وہ جو ہے ڈیوٹی پر آتے بھی تھے تو میں نے آپ ہی پتہ نہیں خود بخود ہی آپ ہی ان کو اگنور کرنا شروع کر دیا۔ آپ ہی ایسا ہوا کہ جن سے آپ ہی میری انگیجمنٹ ہوئی تھی خود بخود آپ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ان کے لیے آپ ہی میرے دل میں ایک احساس اور ایک اٹریکشن آنے لگ گئی۔ اب آپ ہی ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے چاہتے ہیں کہ جلدی شادی کر لیں۔ آپ ہی ان لوگوں نے آ کر شادی کی ڈیٹ وغیرہ کی بات کی اور میرے گھر والوں نے آپ ہی 3 مہینے بعد کی، جو کہ آپ ہی میری انگیجمنٹ کے 3 مہینے کے بعد کی ڈیٹ رکھ دی گئی۔ اب آپ ہی میرے کولیگس وغیرہ سب کو پتہ چل گیا کہ میری شادی ہونے والی ہے، تو پھر آپ ہی وہ جو ہیں ایک دن میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ تم نے مجھے اتنی آسانی سے بھلا دیا، میں تو تمہیں ابھی تک نہیں بھولا، میری مجبوری تھی کہ میری امی چاہتی ہیں کہ میں ماموں سے شادی کروں۔ پتہ نہیں آپ ہی میرے اندر کہاں سے اتنی ہمت آئی اور کہاں سے آپ ہی مجھے یہ حوصلہ ملا۔ میں نے جو ہے آپ ہی انہیں کہا
آپ کے لیے آپ کے گھر والے یا آپ کی امی بہت ضروری ہے نا، اسی طریقے سے میرے لیے بھی میرے گھر والے اور میری فیملی بہت ضروری ہے۔ میں نے اب وہی کرنا ہے جو میرے گھر والوں نے کہنا ہے، اور انہوں نے جو میرے لیے فیصلہ کیا ہے وہ بہت اچھا کیا ہے، کیونکہ آپ نے مجھے آخری موڑ پر آ کر چھوڑ دیا اور آپ نے میرا ساتھ تک نہیں دیا۔ اگر آپ چاہتے تو میرے لیے قدم اٹھا سکتے تھے۔ خیر آپ ہی ان کو یہ میری باتیں اتنی تلخ لگیں کہ وہ جو ہے زور سے آپ ہی میرے روم کا ڈور بند کر کر چلے گئے، اور آپ ہی بہت زور سے آواز آئی۔ دروازے کی تو آواز تھی ہی، لیکن وہ آواز میرے دل پر اتنی زور سے جا کر لگی کہ میں نے آپ ہی اپنے آپ کو اکیلا روم میں بند کیا اور میں اتنا زیادہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی۔ اسی کیفیت میں بہت زیادہ جب پریشان تھی تو آپ ہی وہی پیشنٹ جو ہے دوبارہ سے اپنے ری چیک اپ کے لیے آتی ہیں، اور وہ میرے روم میں جیسے ہی آئیں انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ میں نے آپ کے لیے اتنی دعائیں کی ہیں، میں جب سے آپ سے مل کر گئی ہوں آپ میرے ذہن سے نہیں جاتی۔ کو اپنے خواب میں بھی دیکھا تھا کہ آپ جو ہیں بہت خوش ہیں۔ میں نے کہا کہ اچھا میں آپ کے خوابوں میں بھی آنے لگ گئی ہوں؟ انہوں نے کہا کہ جی بالکل آپ میرے خوابوں میں بھی آتی ہیں۔ خیر آپ ہی اس کے بعد ایسا ہوا کہ میری جو ہے آپ ہی شادی کی ڈیٹ وغیرہ فکس ہو چکی تھی، اور بس آپ ہی میں مطمئن ہو چکی تھی۔ جس انسان کو میرے گھر والوں نے میرے لیے پسند کیا تھا وہ انسان آپ ہی شاید میری سوچ سے بھی زیادہ بہت ہی اچھے اور بہت ہی نیک انسان تھے، اور جو انسان آپ ہی اب میری زندگی میں شامل ہو چکے ہیں اور میرے محرم بن چکے ہیں، زندگی جینے کا مقصد سکھایا۔ الحمدللہ میرا سسرال اور آپ ہی میرے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں، بہت کیئرنگ ہے۔ یہ بات بھی بتا دوں کہ ابھی جو رمضان المبارک آپ ہی الحمدللہ گزر رہا ہے، اس کے شروع کے آپ ہی 15 دن جو ہے میں عمرہ کر کر آئی ہوں، اور اللہ پاک سے آپ لوگوں کے لیے ساری دعائیں کی ہیں۔ الحمدللہ آپ ہی اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے میرے محرم کے ساتھ اس رمضان المبارک میں عمرے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ پاک سب کے دل کی دعاؤں کو، خواہشات کو قبول فرمائے، اور جو میری پیاری بہنیں اپنے نصیب کے لیے پریشان ہیں یا دل کی کوئی بھی ایسی دعا ہے اس کے لیے سورہ یوسف جو ہے دن میں کسی بھی وقت میں پڑھ لیا کریں۔ اللہ پاک معجزات کرنے والے ہیں اور دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک سب کے حق میں بہترین کریں اور بہت ساری خوشیاں دیں، اور اللہ پاک آپ کے چینل کو ترقی دیں، کامیابی دیں، اور آپ کے سننے والوں کو اور آپ کو بہت ساری خوشیاں دیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی اتنی پیاری میریکل سٹوری جو ہے ہم تک پہنچائی ہے۔ اللہ پاک آپ سے راضی ہوں، اور پیاری بہن آپ جو ہے ابھی عمرے سے آئی ہیں تو آپ کو عمرے کی مبارکباد بھی دینا چاہوں گی، اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس وقت میں ہم سب کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھا۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک آپ سے راضی ہوں اور اللہ پاک آپ کو بہت خوشیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں انہوں نے جو ہے دن میں کسی بھی وقت میں سورہ یوسف ایک مرتبہ پڑھی تھی، چاہے دن میں یہ کہتی ہیں پڑھ لیں، چاہے یہ کہتی ہیں کہ ابھی اگر آپ رات کو جاگ رہے ہیں، نماز تہجد کا وقت ہے تو آپ اس وقت میں کمپلیٹ پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں، اور الحمدللہ اللہ پاک نے ان کے حق میں بہترین کیا، اور جو اللہ پاک سوچ سکتے ہیں وہ ہم نہیں سوچ سکتے۔ ذات اللہ پاک نے کرنے ہیں، دعائیں اللہ پاک نے قبول کرنی ہے۔ اب جو سیکنڈ میریکل سٹوری ہے، میریکل آف سورہ رحمان، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم، آپ ہی میری ایج جو ہے 28 ایئرز ہے، اور میں جو ہوں بلڈ کینسر کی پیشنٹ تھی، تکلیف میں تھی، بہت پریشان تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، زندگی اور موت کے بیچ میں کہہ لیں کہ میں آپ ہی بس جھول رہی تھی۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اتنی دعائیں کرتی تھی کہ اللہ پاک اس تکلیف سے مجھے نکال دیجئے، میں تھک گئی ہوں۔ بس پھر آپ ہی اللہ پاک کی طرف سے ایسا معجزہ ہوا کہ آپ کی ویڈیوز کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا، تو آپ ہی آپ کی ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد جو ہے میں نے سورہ رحمان کی تھیراپی کو شروع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ سے میری انسٹا پر بھی بات ہوئی تھی۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ اپنی صحت کی دعا کے لیے سورہ عنکبوت جو ہے اس کو 7 مرتبہ پڑھ کر فجر کی نماز کے بعد دعا کیا کریں۔ بس آپ ہی ایسا تھا کہ میں سورہ رحمان کی تھیراپی بھی کر رہی تھی، اور سورہ عنکبوت جیسے کہ آپ نے نماز فجر کے بعد پڑھنے کے بارے میں بتایا تھا وہ بھی میں پڑھ رہی تھی۔ اللہ پاک کا بہت شکر اور کرم ہے کہ میرا ٹریٹمنٹ بس تھوڑا سا رہ گیا ہے، اور ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اب بہت بہترین طریقے سے اور بہت جلدی ریکوری ہو رہی ہے۔ آپ ہی میں تقریباً پچھلے 6 سالوں سے اس تکلیف میں مبتلا تھی، آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں کتنی اذیت سے گزری ہوں۔ اللہ پاک آپ ہی سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور اللہ پاک سب کے دل کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، اللہ پاک ان لوگوں کو اجر عطا فرمائے جو آپ کے ساتھ اپنے میریکل سٹوریز کو شیئر کرتے ہیں، کیونکہ آپ ہی آپ کی ویڈیوز میں سے ہی کسی ایک ہی ویڈیو کا وسیلہ میرے لیے بنا، اور آج اللہ پاک نے مجھے ہمت دے دی ہے۔ اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہوں۔ بس آپ نے دعا کروانی ہے کہ اللہ پاک آگے بھی مجھے شفا دے دیں اور میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں انشاءاللہ۔
تعالیٰ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، سب کے دل کی دعاؤں کو، خواہشات کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی اتنی پیاری میریکل سٹوری جو ہے ہم تک پہنچائی ہے۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ کے اوپر سے ہر پریشانی، ہر مشکل کو آسان فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، یہ جو ہے سورہ رحمان کی تھیراپی بھی کر رہی تھی، جو کہ میری ویڈیوز میں موجود بھی ہے۔ آپ لوگوں نے اگر نہیں وہ ویڈیوز دیکھی تو واچ کر لیجئے گا۔ سورہ عنکبوت جو ہے 7 مرتبہ پڑھ کر اول آخر درود ابراہیم پڑھ لیں، فجر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے، جیسے ان کو شفا عطا فرمائے، اللہ پاک سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائیں اور اللہ پاک ان بہن کو صحت تندرستی عطا فرما کر لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جتنے لوگ سن رہے ہیں اور جنہوں نے ان کی میریکل سٹوری کو سنا ہے، لازمی ان کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ پاک انہیں صحت تندرستی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور میری پیاریوں، آپ سب کے لیے تو ہمیشہ میری دل سے دعا ہوتی ہے، آپ سب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی خوبصورت معجزات کریں۔ جو لوگ جہاں جہاں پر میری آواز کو سن رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان سب کے لیے معجزات کریں۔ جو معجزات کے منتظر ہیں ان کے لیے بھی معجزات ہوں۔ جو بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی انہیں نیک اور صالحہ اور فرما بردار اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالی ان کی اولاد کو نیک بنائے، فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ سب بیماروں کو اللہ سبحانہ و تعالی شفا عطا فرمائے، سب کے گھروں کے رزق میں اللہ سبحانہ و تعالی برکت عطا فرمائے اور ہم سب پر اپنا رحم کرے، فضل کرے، کرم کرے، آمین ثم آمین۔ اور میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہی میں آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔